ये इबारत ऐसी है, छह जिनको ये नस्ब देता है। जी। اور چھ جن کو نسب دیتا ہے مفعول مطلق کو، جیسے قام زید قیامن و ضرب زید ضربا. مفعول فیہ کو، جیسے سمت یوم الجمعۃ یوم الجمعۃ و جلست فوقک. مفعول معہ، مفعول معہ، کیا لفظ ہاں ہے ماں مفعول ہو معہ؟ جی، جی ماں ہو، مفعول ہاں معہ کو میم جیسے عین ہاں جاء ماں ہو۔ جی مفعول معہ کو جیسے جاء البرد والجبات ای مع الجبات. مفعول له جیسے قمت اکراما لزید وضربته تعدیبا. حال کو جیسے حال جیسے جاء زید راکبا. تمیز کو جس وقت کے فعل کی فاعل کی طرف نسبت میں کوئی ابہام ہو، جیسے طاب زید نفسا. بہرحال فعل متعدی مفعول بھی کو بھی نسب دیتا ہے، جیسے ضرب زید امرا، تو عمل فعل لازم کے نہیں ہے. چلو اس ابھی کو سمجھائیں تھوڑا سا اپنے لفظوں میں، مختصر کر کے سمجھا دیں ہیں۔ یہ حضرت تو جان کوئی فعل عامل نہیں، یعنی حضرت جو بھی فعل آتا ہے کچھ کچھ نہ کچھ، یعنی وہ عامل نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے بعد والے اسم کے بعد جو ہوتا ہے اس کو رفع دیتا ہے، نصب دیتا ہے، یعنی کوئی عمل لازم ہوتا ہے جی وہ، جو بھی فعل ہوتا ہے. اور آگے پھر انہوں نے فعل کی جی اقسام دے دی ہیں: فعل مفعول مطلق، مفعول فیہ، مفعول ماہو اور مفعول لہو. اور ان کے بتا دیا یہ جو مفعول ہوتے ہیں، یہ فعل معروف میں حضرت فعل معروف ہو یا فعل معروف میں فعل لازم ہو یا متعدی، فاعل کو رفع دیتے ہیں. ہم، ہم۔ جیسے کام تو زید فائل کو، ضرب امر، اور چھ اس میں کو نصب ہاں دیتے ہیں. جی حضرت ہاں یہ فعل معروف میں لازم ہو یا متعدی فاعل کو رفع دیتے ہیں، اور چھ کو نصب دیتے ہیں. یہ ہیں مفعول لک، مفعول فیہ، مفعول ما، مفعول لہو، حال کو اور تمیز. جی چلو آگے پڑھیں فصل سے، تو جان لے۔ جی تو ہاں جان لے کہ فاعل ایسا ہے کہ جس سے پہلے کوئی فعل ہو جو منسوب ہو اس کی طرف، اس طور پر کہ فعل کا کم اس اسم کی وجہ سے ہو. زید ضرب زید میں. اور مفعول مطلق ایسا مصدر ہے واقع ہو کسی فعل کے بعد اور وہ مصدر مفعول، اس فعل کے معنی میں ہو. ہاں یہ مفعول مطلق ہے، مطلق نہیں ہے، مطلق، ٹھیک ہے۔ جی جی مطلق ہے. جی. اور مفعول مطلق ایسا مصدر جو واقع ہو کسی فعل کے بعد اور وہ مصدر اس فعل کے معنی میں ہو، جیسے ضربن ضربت ضربن میں، اور قیامن قمت قیامن میں. بس یہاں تک سمجھائیں، یہ اس میں کوئی بات مشکل ہے؟ تو جان لے کہ اس فاعل میں کوئی ایسا اس میں بات ایسی جو مفعول سے مشکل ہو پہلے سکتی ہو. ہے کو، یعنی میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں۔ فائل کی، یہاں انہوں نے فائل کی تعریف کی ہے۔ فائل کہتے ہیں ایسا اسم ہے جس سے پہلے کوئی فعل ہو، جیسے مثال زارابا زیدن، اب زیدن زارابا فعل ہے، زیدن فائل ہے، تو زیدن سے پہلے زارابا فعل آ گیا نا، ٹھیک ہے۔ جی تو یہی تعریف اس کی ہے کہ فائل ایسا اسم ہے جس سے پہلے کوئی فعل ہو، ٹھیک ہے، اور اس فعل کا وہ اسم قیام کی بھی طرف منسوب اس ہو. اسم کی وجہ سے ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ضربہ زید میں زید نے مارا، اب یہاں مارنے والا کون ہے؟ زید ہے نا، تو زید کی وجہ سے ضرب کا قیام ہوا۔ یہ باتیں نہ کریں ساتھی۔ جی تو اب دیکھنا، ضربہ زید میں زید کی وجہ سے ہی ضرب کا قیام ہوا نا، تو فعل کا قیام کس کی وجہ سے ہوا؟ فاعل کی وجہ سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ انہوں نے تعریف جی میں یہ حضرت. کہا فاعل ایسا اسم ہے جس سے پہلے کوئی فعل ہو جو منسوب ہو اس اسم کی طرف، اس طور پر کہ یہ جو فعل ہے نا اس کا قیام اس اسم کی وجہ سے ہو، جیسے مثال کے طور پر ضرب زید، زید نے مارا، اب ضرب کا قیام وہ زید کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ مارنے والا زید ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور مفعول مطلق وہ ایسا جی مصدر ہے جو واقع ہو کسی فعل کے بعد اور وہ مصدر اس فعل کے معنی میں ہو، جیسے ضرب تو ضربن، تو مصدر ہے، ہم نے الضرب مصدر پڑھا، النصر، الضرب، السم، تو یہ سارے مصدر ہیں۔ تو ان کے بعد ان کا جب سیگا آئے گا، چاہے وہ واحد کا سیگا ہے، متکلم کا سیگا ہے، جمع کا سیگا ہے، اس کے بعد جو ان کا مصدر آگے آئے گا وہ مفعول مطلق ہوگا۔ جی آگے چلیں۔
حضرت اس کی سمجھ نہیں آئی وہ، اور مفعول مطلق ایسا مصدر ہے، حضرت اس کو دوبارہ ہاں میں وہ سمجھائیے گا۔ سمجھاتا ہوں، ہاں میں سمجھاتا ہوں، مفعول مطلق ایسا ہے، آپ کہتے ہیں مفعول مطلق کہتے ہیں مستر، مستر جو ہوتا ہے نا مستر، یعنی جو فعل ہم نے ذکر کیے ہے اس کا ہی آگے مستر آ جائے، مثال کے طور پر ہم نے زارابا کو ذکر کیا، زارابا زید ضربن، ٹھیک ہے، یعنی اب زارابا ضرب سے نکلا ہے نا، اسی ضرب مستر کو اٹھا کے انہوں نے آگے رکھ دیا فعل کے آگے فاعل کے بعد، تو یہ اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق، یعنی جس مصدر سے فعل صادر ہوا ہو اسی مصدر کو اٹھا کے فعل کے بعد رکھ دینا، اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ جی حضرت، جیسے قامت قیامن۔ ہاں بس، یعنی جہاں سے فعل نکلا تھا نا، جس لفظ مصدر سے نکلا اسی مصدر کو اٹھا کے انہوں نے آگے کر دیا بس فعل، یہی اس کے اندر ترجمہ اس کا یہ ہوگا، زید نے مارا، تو زید نے مارا مارا، ایسے کر، تو یا زید نے مارنے کی طرح مارا، پھر اس کی مختلف کیٹیگری میں ترجمے ہوتے رہیں گے اس کے۔ جی بہت مناسب۔ لیکن یار جو آخری جو ابھی پڑھے عثمان بھائی نے، اس میں تو اسم دوبارہ دہرا رہا ہے، جبکہ اوپر ہم جو پڑھے مفعول مطلق، اس میں تو مصدر وہ فعل والی اوپر دہرائی جا رہی ہے، تو یہ دونوں میں تو فرق ہے، نیچے والے میں تو اسم دہرایا جا رہا ہے، فعل تو اپنی جگہ پہ درمیان میں قائم ہے، زیدن ضرب زیدن۔ یہ نا، یہ ایسے ہے کہ یہ جو انہوں نے مفعول مطلق مفعول فیہی یہ جو چیزیں انہوں نے ذکر کی ہے نا، ان کی اب وہ نیچے تشریح لے کر آ رہا ہے، پہلے انہوں نے فاعل کی تشریح کی ہے، اب وہ مفعول مطلق کی تشریح کر رہا ہے کہ مفعول مطلق ہوتا کیا ہے، اوپر صرف مفعول مطلق کی انہوں نے مفعول مطلق بتایا کہ یہ مفعول مطلق ہے جس کو فعل نصب دیتا ہے، تشریح اس کی باقی تھی، وہ اس فصل کے اندر تشریح کو ذکر کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے مفعول مطلق کو پڑھا، تو اسم فاعل کے تذکرے کے بعد انہوں نے اس کو کیا کر دیا، آ، مفعول مطلق کو کی تشریح کر دی، کیونکہ ہم نے شروع میں پڑھا نا، تو جان لے کے فعل معروف چاہے لازم ہو یا متعدی فاعل کو رفع دیتا ہے، تو سب سے پہلے فاعل آیا تو انہوں نے فاعل کی تشریح کی، پھر اس کے بعد مفعول مطلق ہے تو پھر وہ مفعول مطلق کی تشریح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی صحیح ہے، نظام الدین ٹھیک سمجھ ہے، میں جس آ سے گیا اب تعلق آپ ہو، کو؟ جی جس سے کام کا ہاں جس پہ کام ہوا اس کا تعلق ہو کسی بندے کا، تو اسی کو نیچے والے میں ہائی لائٹ کیا گیا، ہاں جی صحیح ہے۔ ہاں، یعنی اس کی تشریح کر رہے ہیں آگے، آگے صفحے میں چلو، اگلے صفحے میں۔ ہاں پڑھے عثمان؟ مفعول بھی ایسا اسم ہے کہ فعل مذکور جس میں واقع ہو اس کو ظرف کہتے ہیں، اور ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف ذیلن جیسے یوم سبت، یوم ظرف جمعۃ، زمان، بھائی ظرف زمان۔ زمان، جی یہ خود ہاں اپنی غلطیاں نا، ہم جو کتاب کی غلطیاں اب خود نکال لیا کریں، ظرف زمان اور مکان، ہم نے پڑھا نا پیچھے، ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان اور مکان۔ جی ٹھیک ہے، اور ظرف کی دو قسمیں زمان سے یوم سمت یوم الجمعۃ میں، اور ظرف جیسے یوم سمت یوم الجمعۃ میں، اور ظرف مکان جیسے آئندہ ہاں ہاں جلست آئندہ کا میں، اور جی ہاں، بس بس، اب اس کو سمجھا لیں گے آپ، آسان ہے یہ بہت ہے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا مفعول فی، مفعول فی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ مفعول فی جو ہوتا ہے نا اس کو ظرف زمان دو طرح استعمال ہوتا ہے، ظرف زمان کے طور پر بھی اور ظرف مکان کے طور پر بھی، پیچھے پیچھے صرف ہم نے اتنا پڑھا تھا، لیکن یہاں پر انہوں نے آ کے اس کی وضاحت کر دی کہ مفعول فی ہوتا کیا ہے۔ مفعول فی ایسا اسم ہے کہ فعل مذکور جس میں واقع ہو اس کو ظرف کہتے ہیں، اور ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان جیسے یوما سمت یوم الجمعہ، اور ظرف مکان جیسے اندہ جلست اندہ کا میں، ٹھیک ہے؟ تو مفعول فی، یہ انہوں نے مفعول فی کی تعریف کر دی، یوم الجمعہ یہ دن کا تذکرہ ہے یعنی زمانے کے ساتھ ہے، اور اندہ کا اس کا تعلق مکان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کی ترکیب یہ بنے گی، جلستو فعل، سمتو فعل با فاعل، تو ضمیر اس کے اندر فاعل، اور یوم مضاف، الجمعہ مضاف لہ، مضاف لہ کا مفعول فی اپنے فعل کے ساتھ متعلق کو جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور دوسری ترکیب جلستو فعل با فاعل، فاعل بھی اس کے اندر موجود ہے، اندہ مضاف، کاف ضمیر مضاف لہ کے ساتھ مل کر جملہ مل کر مفعول فی، فعل اپنے فاعل و مفعول فی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔
ठीक है। अच्छा उस बस सब यहाँ तक होगा, ज्यादा तो नहीं है सबके ना, कि आगे पढ़ना है? कल पढ़ ले तो साथियों वही ने जो पढ़ हमने पीछे पढ़ा उन्हीं के पीछे ही है। हाँ, नहीं नहीं, बाकी साथी बोले ना, साथियों की बाकियों की भी राय ले लेना, उस्ताद जी वो जो ज्यादा ना हो पीछे जाए से सब। रह गए, पीछे से कुछ रह गया था, हाँ अगर उसकी दोहराई हो जाए। हाँ, उसामा आप पीछे चल रहे, फिर आप चले, आप ही पढ़े पीछे से, हैं? कहाँ रहता है वो, आप वहीं से पढ़े। हाँ उस्ताद जी ये हरूफ जी। निदा इसके बाद हाँ आप यहाँ से पढ़े। अरे लाइन अप जिस आपने पढ़ लिया था ना आप तेईस सबक में, कौन से वाले में उस्ताद जी? उसामा, लाइन अप जिन्स वाले में। जी उस्ताद जी इसमें मैं था। अच्छा, हरूफ निदास पढ़े फिर आप। जी उस्ताद जी हरूफ निदा वो पांच हैं, या व हया व आई व हमजा मफ्तूहा, और ये हरूफ मुनादा मुजाफ को मंसूब करते हैं, जैसे या अब्दुल्लाही, और मुशाबा मुजाफ को, जैसे या तालिअन जबलन, और नकरा गैर मुअय्यन को, जैसे कि अंधा कहे या रजुलन खुश बियदी, और मुनादा मुफरद मारफा मबनी होगा अलामत रफ़ा पर, हम्म। जैसे या ज़ईदु व या ज़ईदानी व या मुस्लिमून व या मूसा व या क़ासी। तू जान ले के अई और हमज़ा तरदीक के लिए हैं, और अया व नहीं, हया नजदीक के लिए भाई, नजदीक, नजदीक के नज़दीक के लिए लिए। है तरदीक असल में कातिब की गलतियां तो वो खुद खुद समझ आ जाती पढ़ते ही। हाँ जी तू जान ले के अई और हमज़ा नज़दीक के लिए हैं, और अय्या व हिया दूर के लिए हैं, और या आम है। अय्या नहीं, अय्या, अय्या और हया, अय्या नहीं है। अया अया और अया व हया। अच्छा अब इसमें जी कोई मुश्किल चीज आपको लगी है तो पूछिए, नहीं तो समझाएं आप खुद साथियों को, इसमें कोई है तो नहीं अच्छी बात। ये उन्होंने हमें वाजिद बस बता दिया है कि ये हरूफ निदा जो है ना, वो पांच हैं, या व अया व हया व आई व हमजा मक्तूबा। इनके अलावा कोई और नहीं, अगर अगर बिल फर्ज इनके अलावा अगर कोई और भी हरफ निदा होंगे तो वो बड़ी किताबों में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिर्फ हमें, बल्कि है ही ये पांच हैं, ज़ाहिर पांच का तज़किरा करने से मुराद ये है कि ये पांच ही हैं, इनके अलावा और नहीं है। ठीक है। और ये हरफ मनादा मुजाफ को मंसूब करते हैं, यानी जब भी ये हरूफ दाखिल होंगे तो ये मुनादा जब मुजाफ पर दाखिल होंगे, ऐसा हरफ जैसे जो मुजाफ वाला आ जाए, जैसे अब्दुल्ला, तो इस इनको क्या करेंगे, नसेंगे। ठीक है। और अगर कोई ऐसा इसम आ जाए जो मुशाबे मुजाफ, जैसे उसामा, उसामा ये आपका मुशाबे मुजाफ नाम है, ठीक है, मुजाफ नहीं है लेकिन उसके मुशाबे है मुजाफ, तो आपको भी ये इसको भी क्या करेंगे, या उसामा, इसको भी नस्ब देंगे। ठीक है। आगे जी है सर। नकरा गैर मुय्यन को, जैसे अंधा कहे या राजुल, अब मिसाल अंधा है, खड़ा है आदमी, वो हाथ उठा के खड़ा है, वो कहता है कोई आओ भाई, कोई आदमी आ जाए, मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोड क्रॉस करवा दे। तो अब वो पुकार रहा है लोगों को। ठीक है। तो नकरा यहाँ पे किसी को भी पुकार रहा है, हम तो किसी का भी, यानी गैर मुय्यन, नकरा गैर मुय्यन को, यानी कोई भी आदमी आके उसकी मदद कर दे। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी, नकरा गैर मुय्यन होगी, तो उस वक्त क्या होगा, मुनादा क्या होगा, मुफरद मारफा मबनी क्या होगा, क्या होगा, नकरा गैर मुय्यन को जैसे अंदा कहे जा रहा जो खुद भी, उस वक्त भी क्या और होगा, इसको भी नसब ये देंगे। मनसूब होगा। हाँ जी उसको भी नस्ब दिया, हाँ उसको भी नस्ब दिया जाएगा। वो मैसेज आ गया, मेरी मैच की तरफ नजर चली गई, तो उस वक्त भी उसको नस्ब देंगे। अगली सूरत वो बयान कर रहा है, अगर इसके अलावा सूरत आ जाए कि मुनादा मुफरद हो मारफा हो, तो मबनी पता होगा। मिसाल के तौर पर अलाम तेरे वजह से, या जईदू, या जईदाने, या मुस्लिमूना, या मूसा, या काजी, या ईसा, तो इन तमाम सूरतों के अंदर जो है मुनादा मुफरद मारफा होगा। यानी जिस, मुनादा कहते हैं जिसको पुकारा गया हो उसको मुनादा कहते हैं। तो इन अगर वो मुनादा मुफरद हो और मारफा भी हो साथ, या किसी बंदे का नाम हो लेकिन वो नाम भी मारफा हो, तो फिर ये क्या होगा, ये मरफू होगा, या के बाद इसम वो मरफू होगा। ठीक है।
اور پھر آگے انہوں نے بتا دیا ای اور حمزہ کو کسی قریب بندے کو بلانا ہو، یعنی قریب سے کسی کو بلانا ہو، اس کے لیے ای اور حمزہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی دور بندہ کھڑا ہے تو اس کے لیے یا اور حیا استعمال، یا اور حیا استعمال کرتے ہیں۔ اور یا جو ہے یہ عام ہے، یہ آپ قریب بندے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دور کے لیے بھی استعمال کر، یعنی اس کے اندر اوپن ہے، عام ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ آپ اس کے ذریعے سے قریب والے کو بلا سکتے ہیں، دور والے کو بلا سکتے ہیں، لیکن ای اور حمزہ کے ذریعے آپ قریب والے کو بھی، اور یا اور حیا کے ذریعے سے آپ دور والے کو بلائیں گے۔ تو یہ تینوں پانچوں حروف ہیں نا حرف نداء، ان کی کل آپ نے ایک ایک مثال سب ساتھیوں نے مجھے سنانی ہے۔ اچھا حضرت، اب یہ مضاف الیہ ہے اور عبد یہ مضاف ہے حضرت، تو اس لیے اس کو جب یعنی حرف ندا اس پہ داخل ہے تو پھر یہ مضاف کو نصب دیتا ہے۔ جی جی، ایسے ہی ہے۔ ایسے تو کوئی بھی اسم ہو جو مضاف مضاف الیہ بن رہا ہو، جب اس کو ہم یعنی حروف ندا اس پہ داخل کریں گے تو مضاف کو ہم نصب دیں گے جی۔ ہاں جیسے حضرت جی، ہمارے مضاف کو ساتھی ہیں بھائی نصب دیں گے، مضاف کو۔ جیسے ہمارے ساتھی ہیں بھائی نور الامین صاحب، تو کہیں گے یا نور را کے ہاں اوپر یعنی ہم نصب پڑھیں گے۔ ہاں، یا نور الامین، جی ایسے ہی ہے، یا نور الامین، نور را کے اوپر زبر آئے گی، را کے اوپر، ٹھیک ہے، جی بہت مناسب ہے حضرت، یہ جو را کے اوپر زبر مشابہ آئے گی بیٹا۔ مضاف ہے جی، یہ مشابہ کیا ہے، تھوڑی ہاں، سی وضاحت کر دیں، مشابہ کیسے ہوتے ہیں؟ شابہ یہ ہوتا ہے، لیکن وہ خود تو ایسے میں مثالتا ہوں، یعنی نا وہ خود تو وہ مضاف نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر مضاف کو تھوڑی بہت نا کچھ بو پائی جا رہی ہوتی ہے، یعنی کچھ نہ کچھ اس کی مشابہت ہوتی ہے، یعنی مضاف کے ساتھ، تو ان کو بھی ہم نصب دیں گے، لیکن ان کا جو نصب ہوگا نا وہ تنوین کی صورت کے اندر ہوگا، یعنی دو زبر کی صورت کے اندر ہوگا، ٹھیک ہے۔ نصب ہم ان کو بھی دیں گے، جیسے یا طالعن جبلن، ٹھیک ہے۔ حضرت اس میں مشابہت کہاں سے، مطلب کوئی بظاہر نظر نہیں آ رہی مشابہت اس کی، طالعن کی اور ہاں جبلن کی۔ مشابہت نظر آ رہی بیٹا، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ او حضرت ظاہر جبلن ہونے پہاڑ والے کو کہتے پہاڑ، ہیں جی۔ ہاں جبلن پہاڑ کا، او اچھا حضرت یعنی طلوع یہ ہونے والے پہاڑ یا ظاہر ہونے والے پہاڑ، ہیں اچھا حضرت کیا کہا؟ ایک لفظ ہے طالعن جبل، ٹھیک ہے ہاں ہاں، ٹھیک ٹھیک ہے۔ جی جی، کوئی اور ساتھی پوچھے سوال بھائی؟ حضرت استاد جی آگے اس ہم میں نے ایک یہ پڑھا بھی نا کہ مثال، منادہ مفرد معرفہ مبنی ہوگا، تو یا زید تو مفرد ہے، یہ معرفہ ہو گیا ہے، یا زیدان جو ہے یہ پھر مبنی میں آئے گا، یہ بھی تو کسرہ لے رہا ہے، تو پھر یہ بھی معرفہ ہو گیا، تو یا مسلمون مبنی ہوا یا نہیں پھر نہیں نہیں، ہم ہم نے کیا پڑھی تھی صورت، ہم نے کہا تھا کہ جب ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جب کسی اسم کو ہم تثنیہ بنائیں گے تو اس کے آخر میں نون کو زیر دے دیں گے اور حمزہ لے آئیں گے شروع میں، نون اور آخر کے جو ہے نا، یا جیسے رجل رجلان ہے، زید زیدان ہے، تو اس کو تثنیہ بنائیں گے، یہ بھی رفع حالت ہے، یعنی تو اگر اوپر جو کہہ رہا ہے کہ منادہ ہاں، مفرد معرفہ مبنی ہوگا، تو یہاں مبنی کا کس چیز کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے؟ مبنی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، زید کے اوپر، زید ان کی اوپر تنوین آتی ہے نا، جی جی تو ہم نے مبنی میں پڑھا کہ جو ہے نا یہ مبنی جو ہوتا ہے یہ تنوین کو قبول نہیں کرتا، یہ ہے اشارہ اس کی طرف، جی صحیح، مفرد جی ہوگا صحیح اور تنوین نہیں آئے گی اس کے اوپر۔ صحیح۔ جی جی، اسامہ آپ پوچھے تھے کچھ سوال بیٹا؟ جو استاد جی بس میں یہ کہتا اس میں ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو یا آنے کے بعد رسول جو ہے ہاں وہ منسوب ہو جاتا ہے، ہاں ویسے جو نماز ہاں، سے باہر نکلتے ہوئے پوری دعا ہے مسجد سے وہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی یا اللہم انی اسألک، تو ہاں، اس میں اللہ آ جاتا ہے، تو اس کے بعد کیونکہ حرف جر ہے تو اس کے بعد وہ جر دے دیتا ہے رسولی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کے علم میں برکت دے، اللہ آپ کو بہت اچھا، بہت زبردست مثال دی آپ نے، ماشاء اللہ، بس روزہ رسول کے نام سے